بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں سے ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں کا امام بنے جبکہ وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ نماز کے دین کا اہم حصہ ہونا یہ تو بہت واضح بات ہے۔ بعض روایات میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، یعنی جس شخص کی نماز قائم ہے، دائم ہے، تو گویا کہ اس کا دین بھی محفوظ ہے، اور جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، اور دین نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 3 آدمی فرمایا ایسے ہیں کہ ان کی نماز اگر یہ پڑھتے ہیں، پڑھیں بھی تب کی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے پھر تو ویسے ہی اللہ کی نظر سے گرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اگر پڑھتے بھی ہیں اور باقی بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ قبول نہ ہونے کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے نماز کے اجر کو لے کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، یا اللہ فلاں بندے نے یہ نماز پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ نماز ایسی ہے ان 3 آدمیوں کی کہ یہ ان کے سر سے اوپر جاتی نہیں ہے، گویا کہ قبولیت کے راستے پر چلی ہی نہیں ہے، یوں کہ سمجھیے کہ قبول ہونے سے پہلے ہی مردود ہو گئی، اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں ہو سکی۔ یہ ایسا آدمی ہے جس کی نماز یہ ہے۔ اس کی تعبیر کیا گیا کہ ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں اٹھتی، یعنی قبولیت کے لیے چونکہ آسمان کی جانب فرشتے لے کے اس کو جاتے ہیں، تو یہ اس میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ اپنے سر سے ایک بالشت اوپر اٹھ سکے، گویا کہ یہ اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ آدمی ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہ ہوئی۔ سب سے پہلی جو ہے وہ فہرست میں اس آدمی کا نام ہے جو لوگوں کا امام بنے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ امام کا لفظ جب بھی قرآن اور حدیث میں آتا ہے یا فقہ کی اصطلاح میں بھی، امام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک امامت کبریٰ اور ایک امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ ہے خلافت، یعنی حکومت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک یہ کہ آپ نماز کے امام بھی تھے اور دین کی باتوں کا سکھانا، بتانا، سمجھانا، عمل کروانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ انتظامی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے بڑے تھے۔ مدینہ منورہ کی صورت میں جو حکمرانی کا ایک نظم تھا، پھر آس پاس کے علاقوں میں اس کے حکمران بھی آپ ہی تھے، قاضی بھی آپ ہی تھے، امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے، سب کچھ تھے۔ تو امامت کبریٰ یعنی خلافت اور حکومت، یہ ہوتا ہے امامت کا ایک مطلب، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے امامت صغریٰ یعنی صرف نمازوں کی امامت۔ تو اس حدیث میں دونوں ہی شامل ہیں، یعنی وہ شخص کہ جو مسلمانوں کا حکمران بن گیا جبکہ اس کی حکمرانی کو لوگ پسند نہیں کرتے، یا امام صغریٰ امام جو صرف نماز کا امام ہے وہ بنا، اس کو پسند نہیں کرتے، تو پسند نہ کرنے کی وجہ کوئی معقول ہونی چاہیے، شرعی وجہ ہونی چاہیے، یعنی محض غیر معقول وجوہات، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی وجوہات کہ جو ناراضگی کا یا ناپسندیدگی کا سبب نہیں بن سکتی شریعت کی نظر میں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔
بلکہ وہ مراد ہیں جو شریعت کی نظر میں واقعتاً اس کی ناپسند ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً وہ آدمی فاسق ہے، حکمران تو ہے مگر اس کی عمل کی زندگی میں گناہ گار آدمی ہے، تو فاسق آدمی مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا حکمران بنے، یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اسی طریقے سے وہ زور زبردستی سے خود ہی بن گیا، شورا سے، بیعت کے راستے سے وہ حکمران نہیں بنا، تو یہ بھی ناپسندیدہ حکمران ہے۔ پھر ظلم کرتا ہے اگر وہ رعیت پر، تو یہ بھی ناپسندیدہ حکمران ہے۔ ناجائز مظالم کرتا ہے، تو اس لیے ان وجوہات کی بنا پر ایسا شخص اللہ کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام عادل اللہ کی نظر میں محبوب ہے، جو انصاف سے کام لیتا ہے اور جو اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں انتظامی، وہ سب احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، یہ امام عادل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نماز کا امام ہے، اس کو بھی ناپسندیدگی کی وجہ کوئی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شرعی وجہ ہے ناپسندیدگی کی اور وہ پھر بھی اصرار کیے چلا جا رہا ہے، نماز پڑھائی چلا جا رہا ہے، یا وہ خلیفہ ہے وہ خلیفہ بنے ہی چلا جا رہا ہے، وہ اپنی عہدے کو، منصب کو چھوڑتا نہیں ہے یا اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اس کے باوجود یہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ ان کی نماز ایک بالشت بھی ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔